ریاست کرناٹکا کی 6.5 کروڑ کی آبادی میں مسلمان تقریباً 1 کروڑ ہیں اور ان میں مسلم سیاسی قیادت نہایت ہی کمزور دکھائی دے رہی ہے۔ سن 1978 میں دیوراج آرس کے دور میں کل 18 مسلم قائدین نے کامیابی درج کر اسمبلی میں داخلہ لیا تھا اور وقت کے ساتھ ان میں کمی آئی۔ سن 2013 میں کرناٹکا کے ایوان میں ارکان کی تعداد 12 رہی، جبکہ گزشتہ 2018 کے اسمبلی انتخابات کے بعد اسمبلی میں ارکان کی تعداد گھٹ کر صرف 7 رہ گئی ہے۔ اسمبلی میں مسلم ارکان کی گھٹتی تعداد کے لیے مسلم قائدین میں نا اتفاقی تو کہیں سیاسی پارٹیوں پر الزام عائد کیا جاتا ہے اور کہیں مسلم اکثریتی حلقوں میں ریزرویشن وجہ بتائی جاتی ہے۔ اس مسئلے کے متعلق بات کرتے ہوئے تنظیم صدائے اتحاد کے بانی و سرپرست مجاہد علی بابا کہتے ہیں کہ مسلم قائدین میں انانیت و آپس میں رسا کشی بڑی کمزوریاں ہیں اور اس کے علاوہ مسلم اکثریتی حلقوں میں متعدد مسلم امیدواروں کا انتخابی میدان میں اترنا ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ اپنی خود غرضی، اپنی مطلب پرستی، جو بھی سیاست کے اندر جو مسلمان کے نام سے مسلم لیڈرشپ جب سامنے آتی ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اور جب ایک مسلمان ایک سیاسی پارٹی میں جب داخل ہوتا ہے تو پارٹی کا ہو کے رہ جاتا ہے، نہ کہ قوم کا۔ یہ سب سے بڑی کمزوری، یہ جو کمزوریاں تھیں، یہ کمزوری کی وجہ سے بھی جو مسلمان لیڈروں کے اوپر جو نقصان ہوا ہے، یہ دین کانگریس کی ہے۔ انہوں نے ایک اور چال چلی، وہ جو ہے اسمبلی کے اندر بھی جہاں پر مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کم کرتے چلے گئے۔ ان میں بھی یہی سوچ تھی کہ جہاں پر مسلمان آسانی سے جیت سکتا تھا اسے وہ جو ہے کہ وہاں پر ریزرو کرتے چلے گئے۔ اس طرح سے آہستہ جو ہے مسلمانوں کو ایک نیچے پائیدان تک لے کے آنے میں کانگریس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو جہاں تک مسلمان آبادی کے تحت تقریباً 30 MLAs یہاں جیتنا چاہیے، کیونکہ پورے کے پورا 224 کانسٹیٹنسی ہے، اس میں 30 MLA مسلمان جیتنا چاہیے، لیکن یہاں ایسا نہیں، اور الگ الگ وجوہات کی وجہ سے مسلمان کے MLAs کے تعداد کم ہو رہا ہے۔ چند مسلم ڈومینیٹڈ سٹی تھا ہبلی شہر کو ڈیلیمیٹیشن کر دلت ریزرو کیا گیا ہے، اور بیجاپور شہر کو 2 ڈیوائڈ کر کے ناگٹھانا اور بیجاپور اس طرح 2 کیا گیا، اور دونوں جگہ مسلم ووٹرز بڑھ چکے ہیں۔ اور بیلگام میں بھی کرچی بول کے ایک کانسٹیٹنسی ہے، اس کو بھی ریزرو کیا گیا ہے، بیجاپور کا ناگٹھانا کو بھی ریزرو کیا گیا ہے، اور بنگلور کے پلکیش نگر کو بھی ریزرو کیا گیا۔ تو اس طرح 4-5 مسلم ڈومینیٹڈ سٹیز کو ریزرویشن کی وجہ سے وہاں مسلمان جیتنے کا کنٹیسٹ کرنے کا ہی موقع نہیں ہے، پھر جیتنے کا بھی بات نہیں ہے۔ اور پولرائزیشن، ہندو مسلم پولرائزیشن کا بھی بات یہاں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسمبلی میں مسلم اراکین کی تعداد بڑھانے کے سلسلے میں SDPI کے ریاستی سیکریٹری اکرم حسن کہتے ہیں کہ علماء و دانشوران اپنا رول بہتر ادا کریں، ملت و دیگر کمزور طبقات میں اتحاد لائیں اور ایماندار، قابل و نوجوانوں کو تربیت دے کر انہیں انتخابی میدان میں اتاریں کہ اس سے نئی نسل میں سیاسی قیادت برپا ہوگی۔ مسلمان دانشوران، جو لیڈران، سیاسی لیڈران اور مالدار سب بیٹھ کر سلیکٹڈ 25 یا 30 مسلم کانسٹیٹنسیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، وہاں بہتر سے بہتر اخلاص سے کام کرنے والا، ملک کے لیے، غریبوں کے لیے کام کرنے والا اچھا لیڈر، جو غیر مسلم ووٹ کو بھی اپنا کھاتہ میں لے کر جیتنے کا قابل لیڈران کو تیار کرنا ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب ایک گلی میں جب 4 پارٹی کے 4 لیڈر بن جائیں گے تو اس کے خاندان کے ووٹ بکھریں گے، وہ اور بھی لوگوں کو بہکائیں گے، اس طرح سے ہمارا ووٹ بکھر جائے گا۔ ہم لوگوں کو اتنی دور اندیشی رکھنا چاہیے، پڑھے لکھے ایک انسان کو ہم لوگ جو ہے آگے لانا چاہیے، نوجوانوں کو۔ اب اس کے لیے جو ہے اب یہ علماء کو بھی ایک تاکید دینا پڑتا ہے کہ آپ ہر کسی کی طرفداری نہیں کر سکتے، اس لیے پارٹی کو تائید کرنے کے بجائے قوم میں ایک
آہستہ یکجہتی لانے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد جب موقع آتا ہے تب یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں. جس طرح آپ رمضان کے چاند کو بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ آج عید ہوگی صبح عید ہوگی, اسی طرح سے جو ہے یہ بھی جو ہے قوم کے لیے ایک فیصلہ کر سکتے ہیں. اب جو ہے قوم ہم جس کو بولیں گے اسے ساتھ لے کر چلنا, کیونکہ قوم کا مسئلہ ہے. یہ اگر آپ میں صلاحیت آ جائے گی تو انشاءاللہ سیاسی پارٹیاں تمہارے پاس آئیں گی. ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی رپورٹ.